آج کل سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے نا، اسے دیکھ کے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے روزے تو ہم رکھ رہے ہیں لیکن ٹیسٹ کسی اور کے ہو رہے ہیں۔ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے اپنی پرسنل لائف ڈسکس کی جا رہی ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور کیا جا رہا ہے، اور کنٹروورسی عجیب ہے۔ لیم لائٹ میں رہنے کا لوگوں کو بخوبی پتہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی آج کا ولاگ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ رمضان اچھے سے جا رہا ہوگا، روزے بھی آپ خوب مزے سے رکھ رہے ہوں گے۔ میرے بھی روزے الحمدللہ اچھے جا رہے ہیں۔ اب تو روزے ختم ہو گئے جی، آج تو بس گنے چنے اب تو رہ گئے روزے، الوداع ہونے لگا رمضان۔ آج کا ولاگ تھوڑا گرم ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ آج کل جو کچھ چل رہا ہے نا، اسے دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے کہ روزے ہم رکھ رہے ہیں اور ٹیسٹ کسی اور کے ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، بات ہو رہی ہے رجب بٹ اور ایمان کے معاملے کی۔ سب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، میں نے سوچا میں کو پیچھے رہ جاؤں، میں بھی ڈسکس کر ہی لوں۔ ویسے پرسنل لائف کو لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب ان لوگوں نے یہ مدعا خود سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ رکھنے کے لیے شروع کر دیا تو پھر ہم لوگ پیچھے کیوں رہے؟ کیونکہ پاکستان عوام کو اگر کسی چیز میں دلچسپی ہو تو وہ ہے دوسروں کی پرسنل لائف۔ پھر خبر آئی ہے طلاق کے پیپرز بھیج دیے گئے، اور پھر کیا، کبھی صلح کبھی طلاق۔ یہ جو رمضان کے مہینے میں ہوا ہے نا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہر چینل کی بریکنگ نیوز بن گیا ہوا ہے۔ رمضان کے پاک بابرکت مہینے کا اتنا تو کم از کم خیال رکھنا چاہیے تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی دوران جی ایمان کی طرف سے ایک سٹیٹس لا گیا، اس نے اپنے بچے کے ہاتھ کی تصویر جو ہے وہ ڈیورس پیپر کے ساتھ جب اپلوڈ کر گئی تو معاملہ کچھ اور کا کچھ اور چلا گیا۔ ویسے میں ایک بات کہوں گی کہ اس میں ایمان اور اس کی جو مدر ہے ان کا اچھا رول رہا ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کی، کوئی وضاحتیں پیش نہیں کی، کوئی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی، بس یہ ٹھیک رہا ہے کام۔ باقی یہ اون بھائی صاحب اور رجب بھائی صاحب نے بوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے جو ریحان طارق صاحب کے سامنے، ریحان ویسے جو ہے نا کسی کو نہیں مجھے لگتا ہے چھوڑنے والا، جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بولا نہیں جاتا، اور جہاں نہیں بولنا ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے جو پہلے لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں۔ پھر کہتا ہے میں سوال وہ پوچھتا ہوں کہ جو آلریڈی کسی کو پتہ نہیں ہوتے، میں سوال وہ نہیں پوچھتا جو لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتے ہیں۔ ڈیورس پیپر کے جو پیچھے سچی حقیقت تھی وہ تو کمنٹ سیکشن میں کہیں کھو سی رہے گی۔ لوگوں کا بس یہی تھا کہ کچھ رجب کو گالیاں دے رہے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ایمان لوگ ہی برے ہیں، ایمان لوگ ہی برے ہیں۔ تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں نہ بچتی، تالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے۔ پھر ایک ہی بندے کا قصور کیوں ایک ہی بندے پہ بندہ ساری ایلیگیشن لگاتا رہے؟ لیکن دوستو یہاں ایک سیریس بات بھی ہے، یہ سب کچھ کب ہو رہا ہے؟ رمضان میں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو لگ رہا ہے کہ کنٹرول تو صرف وائی فائی کا ہے، جذبات کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فضول باتیں اور جھگڑا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کے کیا سیکھ رہے ہیں۔ دوستو سوشل میڈیا پر کسی کے گھر کے معاملات کو ڈسکس کرنا، میمز بنانا یا جج کرنا، یہ سب چیزیں ہمیں وقتی ہنسی تو دے سکتے ہیں اور دیتے بھی ہیں بالکل، لیکن کسی کے دل پر کیا گزر رہی ہے یہ ہم تو نہیں جانتے نا، یہ تب وہ جس پہ بیت رہی ہے یہ اسی کو بہتر پتہ ہے۔ رجب بٹ ہو یا ایمان یا پھر کوئی اور سیلیبریٹی یا پھر کوئی اور عام انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی انسان ہے، کوئی ڈرامے کے کردار نہیں۔ اور سچ بتاؤں تو سچ تو یہ ہے کہ اگر ہماری لائف بھی اس طرح کیمرے پہ ہوتی نا تو ہم بھی ایسی ٹریننگ میں ہوتے، ہم میم بنتی۔ لیکن ان سب میں سب سے اچھی جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ رشتے توڑنا آسان ہے، رشتے جوڑنا اصل ہی کمال ہے، اور خاص طور پر رمضان میں معاف کرنا اور درگزر کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اینڈ پہ ان کی صلح ہو گئی تو ہم بھی دوسروں کی غلطیوں پر ہنسنے کی بجائے اپنی اصلاح کریں۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا کو انجوائے کریں لیکن کسی کی عزت کی قیمت پر نہیں۔ اگر ولاگ پسند آیا ہے تو لائک کمنٹ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔